لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات گرامی قدر، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو وجود عطا کیا ہے۔ یہ جسم کی حرکت جس روح کی بنیاد پر ہو رہی ہے، یہ اللہ کی ان نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے کہ اگر روح کا وجود ختم کر دیں تو جسم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ ایک اس کا مٹی کا جسم ہے، اور مٹی کے جسم کی پوری خوراک مٹی سے اس کو دی جا رہی ہے۔ دوسری اس کی روح ہے، وہ آسمانوں سے اتری ہے، اللہ اس کی خوراک بھی آسمانوں سے نازل فرما رہے ہیں۔ اب انسان کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے جسم کو بھی مناسب خوراک دے اور اپنی روح کو بھی مناسب خوراک دے۔ اگر وہ جسم کو خوراک دیتا رہے، روح کی خوراک کا ڈاکہ مار لے، تو روح تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، دل پر مہر لگتی ہے، بندہ دیکھنے، سننے، بولنے، سمجھنے کے باوجود دنیا کا بے وقوف ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ روح کو تو خوراک دیتا رہے لیکن جسم کا خیال نہ رکھے تو پھر بھی اسلام کے منافی ہے۔ آپ کی آنکھ کا، آپ کے جسم کا، آپ کے ہاتھوں کا، آپ کے قدموں کا آپ پر حق ہے، وہ حق آپ نے ادا کر لیا۔ اور یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس میں آپ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو آپ کو دے دیے ہے آپ اس کو بدلیں گے نہیں۔ جو آپ کو عطا ہو گیا آپ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ لے کر آئیے۔ ہاں، اللہ اس میں کوئی تبدیلی ڈال دے تو یہ اس کی قدرت ہے، آپ خود سے کچھ نہ کریں۔ اگر کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بھی، میری بھی، فرشتوں کی بھی اور سارے انسانوں کی لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر۔ ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کے بعد ہماری زندگی میں کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں جس میں ہم جب مبتلا ہوتے ہیں تو بسا اوقات ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، جسے آپ انگلش میں ڈپریشن کہتے ہیں۔ اور یہ ذہنی دباؤ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ بسا اوقات کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کئیوں کو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، اور اللہ محفوظ فرمائے کئی لوگوں کے دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے۔ یہ ذہنی دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے، اسی لیے بسا اوقات آپ نے ڈاکٹرز کے منہ سے بھی سنا ہوگا کہ اس بندے کو اگر کوئی اٹیک ہوا ہے یا اس پر فالج کا حملہ ہوا ہے تو اس کو کوئی ٹینشن ہے، اس نے کوئی بات اپنے دل پہ لے لی ہے۔ اب ایسی کیفیات میں اللہ ذوالجلال ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یا کبھی ہماری زندگی میں ایسا موقع آ جائے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری تکلیف سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے عافیت مانگو۔ مصیبت کا آنا اجر کا سبب ضرور ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے موہرے اس میں ہل جاتے ہیں، اس لیے اللہ سے عافیت کا سوال کیجیے، اللہ سے عافیت مانگے۔ صبح و شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے معافی بھی چاہتا ہوں، عافیت بھی چاہتا ہوں۔ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اپنے دین، دنیا، گھر والے، مال، تجارت، اے اللہ ہر چیز میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت اللہ سے ضرور مانگے، اور اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت عافیت بھی ہے۔
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس حال میں صبح کرتے ہیں، آپ پر سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کی صبح اس کیفیت میں ہو رہی ہے کہ آپ کے سارے گھر والے عافیت میں، سکون میں، آپ کا اپنا جسم بھی سکون میں ہے، ہر طرح کی مصیبت سے آپ پاک ہیں، اور صبح کا ناشتہ بھی آپ کے گھر کے اندر آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کأنما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ دنیا ذلیل کر کے آپ کے سامنے اللہ نے رکھ دی۔ آپ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بڑے بادشاہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے۔ اب اس کیفیت کے بعد اگر کسی کے اوپر اس طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یصیب الہم ولا غم، کسی بھی مسلمان کو کوئی ہم ملے یا کوئی غم ملے، ہم کہتے ہیں عربی زبان کا یہ جو لفظ الہم ہے، ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مشقت کا، تھکاوٹ کا شکار ہو جائے۔ ہم سب اللہ کے فضل سے بڑے کام کرتے ہیں، ہر بندہ کوئی دہاڑی لگا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جو ہے وہ جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہے۔ ایون کہ میں اپنی بات کروں تو ہم درس دیتے ہیں تو درس دینے کے بعد ہمارا ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے، سر تھکا ہوا ہوتا ہے، جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، پورا جسم حرکت میں ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی کام میں انسان جب بھی، ایون کہ آپ نے میرا بھائی پانی بھی پینا ہو تو اٹھ کر جانے کے لیے مشقت بندے کو کرنی پڑتی ہے۔ عربی زبان کے اندر ہم اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کسی بھی مشقت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن ہو وہ مسلمان، شرط اس کے لیے ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی پوری بات مانتا ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دین میں پورے کا پورا داخل ہو چکا ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی مرضی کے خلاف بھی اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب اس مسلمان کے اوپر کوئی ایسی تھکاوٹ، مشقت آتی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، تھکاوٹوں میں پیدا کیا ہے، تھک جاتا ہے، جلدی تھک جاتا ہے، عبادت کر کے بھی تھک جاتا ہے اور اپنے کام کاج کر کے بھی تھک جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اتنی عبادت کرو کہ جس پر تم دوام اختیار کر سکو، جسے ہمیشہ کر سکو۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو بے شک تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، اللہ کو وہ عمل پسند ہے۔ اب دوسری طرف ایک اگلی چیز ہے والغم، غم آپ سمجھتے ہیں عربی میں بھی وہی ہے، اردو میں بھی وہی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دل کی پریشانی۔ بندے کو کوئی فکر ہو، کوئی ذہنی ٹینشن ہو اور بندہ اس کو دل پہ لے جائے، کوئی غم لگ جائے۔ اور بعض اہل علم یہ بھی کہا کرتے تھے، بلکہ انشاءاللہ آگے آتا ہے تو پھر ان کو دونوں کو اکٹھا کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غم کہتے ہیں دل کی پریشانیوں کو، بندہ اپنے کام کاج میں مشغول ہے، کام وہ کر رہا ہے، اپنی دیہاڑی لگا رہا ہے، لیکن اس کو ٹینشن لگی ہے کہ میں نے بیٹے کی فیس جمع کروانا ہے، دل کے اندر وہ ٹینشن سوچ رہا ہے کہ میں نے گھر کے یہ کام پورے کرنے ہیں، یہ اس کی پریشانیاں ہیں۔ اگلی چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ، اور کوئی مصیبت یا کوئی کسی قسم کی وقتی طور پہ آنے والی پریشانی۔ پھر فرمایا وَلَا حُزْنٍ، اور اسی طریقے سے ایک اور غم کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، حزن کا۔ حزن اور غم یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، عربی میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں الخوف علی ما آت والحزن علی ما فات، خوف وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے آنے کا ہو، جیسے ہمیں خوف ہے کہ قیامت آنی ہے، اس کو خوف کہا جاتا ہے، خوف کسی چیز کے آنے کا ہوتا ہے۔ اور غم وہ ہوتا ہے جو چیز ہم سے چھن چکی ہوتی ہے، ہم سے چھن چکی ہونے والی چیز۔ مثلا مجھے غم ہے کہ میرے فلاں جگہ پر پیسے گر گئے، مجھے ان کا غم ہے، وہ وقت تو گزر گیا،
یا مجھے غم ہے کہ میرا فلاں عزیز رشتہ دار وہ فوت ہو گیا، مجھے اس کا غم ہے، تو غم اور خوف میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اس ساری تفصیل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں گنوائی ہیں ان کو آپ بھی گنیے۔ کہا کسی کو کوئی ذہنی پریشانی ہو، کوئی جسمانی تکلیف ہو، کوئی دل کی پریشانی ہو، کوئی جسمانی طور پہ وقتی طور پہ کوئی ہلکی سی مصیبت آ جائے، حتی الشوکۃ یشاکھا، حتیٰ کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا خطایاہ، اللہ اپنے بندے کے لیے اتنا اجر لکھ دیتا ہے کہ اس کانٹا چبھنے کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، درجے جنت میں بلند کر دیتا ہے، نیکیوں میں اضافے کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مصیبت، اور جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو جب نوازنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو جب نوازنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ یہ بندہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، عرصہ 24 سال سے بیماریوں سے لڑ رہا ہے، عرصہ 24 سال سے، بہترین عالم دین، کمال عالم دین، علم کا سمندر ہے، بیٹوں کے حوالے سے پریشان ہے، بیٹیوں کے حوالے سے پریشان ہے، ان کی والدہ بیمار ہیں اور خود بہت زیادہ بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پر توکل، اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مجھے عرصہ 4 سال ہو گئے ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے، میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی اللہ سے کوئی گلہ شکوہ کیا ہو، اور یہ ایک عرصہ تک خطبہ بھی دیتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بڑا نوازتا ہے، ایک وقت ہے گزر جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کے مدینہ ٹاؤن میں ایک شخص بینک میں ملازمت کرتا تھا، اسے جب علم ہوا کہ یہاں سودی معاملات ہیں اس نے وہ چھوڑ دیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ پجاروں پر، پراڈوں پر، اس سے نیچے وہ پھرتا ہی نہیں تھا، لیکن جب اس نے اس کام کو چھوڑا، آج اور کل اور ہم نے یہ وقت بھی اس کے اوپر دیکھا کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا تھا اس کے پاس، اتنی بری کیفیات اس کی ہو گئی۔ اللہ کی قسم 17 سال اس کو لگے، بڑی بڑی آفرز بھی آئیں کہ ہمارے پاس واپس آ جاؤ، کا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کے لیے چھوڑا ہے، اور جب میں کسی گناہ کو چھوڑ دوں گا تو اللہ اس کا بدلہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ 17 سال کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ ایوب علیہ السلام ہے، اللہ نے اس بندے کو کتنا آزمایا، کتنا آزمایا، اندرونی بیماریاں بھی ہیں، بیرونی بیماریاں بھی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پہ مار، دیکھ تیرے لیے اللہ نے کیسے چشمے نکالنے ہیں، جو پیے گا تو اندرونی بیماریاں اور نہائے گا تو بیرونی بیماریاں اللہ ختم کر دے گا۔ بندے پر جو بھی مصیبت آتی ہے بندے کو اس کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ یار یہ مجھ پر کیوں آئی۔ یہ کرونا وائرس جو آیا ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اجتماعی طور پہ توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اجتماعی طور پہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی امریکہ کو ہم دوش نہیں دے سکتے، بھی اس نے پھیلایا ہے، کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا جب تک رب کی مرضی نہ ہو، کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے میرا بھائی اپنے رب سے بندے کو تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ موت کے موت تو آ ہی جانی ہے، وہ کرونے سے آئے یا ویسے کسی چیز سے آ جائے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ مومن اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور آپ پہلے بھی یہ حدیث پڑھ چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کی کسی متعدی بیماری میں، کسی وائرس میں مبتلا ہو کر ہو وہ مسلمان، وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کو شہید کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عافیت میں رکھے۔ سبحانک اللہ۔